ایک ایسا کیس جس کا فیصلہ کچھ دن پہلے تک دعا زہرا کے والدین کے خلاف آ رہا تھا، اب اچانک اس کا فیصلہ دعا زہرا کے والدین کے حق میں کیسے آ گیا؟ اس کیس میں کوئی بھی سیاستدان ذاتی دلچسپی کیوں نہیں لے رہا تھا؟ مہنگائی میں پسی ہوئی عوام، بے روزگار عوام، ہر طرف سے پریشانیوں میں گھری ہوئی عوام کس طرح اچانک دعا زہرا کے والدین کے ساتھ کھڑی ہو گئی؟ اب چونکہ دعا زہرا کے والدین کے حق میں عدالت کا فیصلہ آیا ہے تو کیا اب عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں بلال انور۔ ناظرین، دعا زہرا کیس کے حوالہ سے میں کچھ سوالات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے تک ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ فیصلہ، چونکہ بچی نے بیانات بھی والدین کے خلاف دیے تھے، تو یہ فیصلہ ظہیر کے اور اس کے گھر والوں کے حق میں جا رہا تھا۔ دعا زہرا کے والدین کافی پریشان تھے، مگر اچانک یہ فیصلہ دعا کے والدین کے حق میں کس طرح آ گیا؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ پورا ملک دعا زہرا کے والدین کے ساتھ کھڑا ہو چکا تھا۔ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ اس کیس میں ذاتی دلچسپی لے رہے تھے۔ تو جب ہمارے بڑوں نے دیکھا کہ اب یہ چونکہ انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے، انہوں نے اس میں ذاتی دلچسپی لینے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ہمارے بڑوں نے اس کیس میں ذاتی دلچسپی لی اور اس کی صاف شفاف انویسٹیگیشن شروع ہوئی، تو اب اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یعنی جب پاکستانی قوم متحد ہوئی تو پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک ایسا کیس جس کا فیصلہ دعا کے والدین کے خلاف جا رہا تھا، اب وہی فیصلہ دعا کے والدین کے حق میں آ رہا ہے۔ کوئی بھی پاکستانی سیاستدان اس کیس میں ذاتی دلچسپی کیوں نہیں لے رہا تھا؟ اس کی بالکل سیدھی سادی وجہ ہے کہ اس کو ایک سمپل لو سٹوری بنا کر پیش کیا جا رہا تھا کہ بچی اپنی مرضی سے گھر سے آئی ہے، اس نے آ کے نکاح کیا ہے، اور اس کے بچی کے بیانات یہ سارا کچھ یہ بتا رہے تھے کہ اس کیس میں اب کچھ بھی باقی نہیں، کچھ تھا نہیں، تو اس میں سیاست کرنے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ اس لیے کسی بھی سیاستدان نے اس کیس میں شمولیت اختیار نہیں کی، چونکہ فضا بھی ایسی بن چکی تھی کہ اب یہ کیس یک طرفہ ہو چکا ہے، بچی نے اپنے والدین کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، تو اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش بھی باقی نہیں تھی کہ اب یہ کیس کسی اور طرف بھی جا سکتا ہے۔ مگر یہاں پہ سوشل میڈیا کا کردار اہم ہے۔ ہم سب کو ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جن لوگوں نے ہر مشکل وقت میں دعا زہرا کے والدین کا ساتھ دیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا ایشو مہنگائی ہے۔ مہنگائی میں پسی ہوئی عوام، بے روزگار عوام، دن بدن پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، دن بدن بجلی کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مگر ان سب مشکلات میں گھری ہوئی عوام نے دعا زہرا کے والدین کے آنسو سوشل میڈیا پر دیکھے، تو پوری قوم نے دعا زہرا کے والدین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں جو کہ اپنی عزت کی خاطر، اپنی ناموس کی خاطر اپنے سینوں پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جانے والے لوگ ہیں، کیونکہ پاکستانی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، بھوک برداشت کر سکتے ہیں، غربت برداشت کر سکتے ہیں، مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں، سارا کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر جب بھی کوئی ان کی غیرت پر ہاتھ ڈالتا ہے، ان کی عزت کو للکارتا ہے، تو یہ پوری قوم یک جان ہو کر اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ یہی کچھ اس کیس میں ہوا۔ ساری قوم نے جب دعا زہرا کے والدین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو پھر اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اب اگر اس کیس کا فیصلہ دعا زہرا کے والدین کے حق میں آتا ہے، جیسا کہ اس کے کبھی امکانات موجود ہیں، تو پھر اس کے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ وہ بات ہے جو میں پہلے دن سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دعا زہرا کیس، یہ کیس ہمارے معاشرے کی سمت کا تعین کرے گا، یہ بتائے گا کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم کس طرف جائیں گے۔ تو جیسے ہی یہ کیس، اس کا فیصلہ دعا زہرا کے والدین کے حق میں آئے گا، تو اس طرح کے جتنے بھی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی کیسز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، سب کے لیے طور مثال دعا زہرا کیس کو پیش کیا جائے گا کہ اب بچی کی عمر کیا ہے، بچی کی عمر کا ٹیسٹ بھی ہوگا۔ پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بچی جن کے حق میں فیصلہ دے رہی ہے کیا وہ کوئی گینگ تو نہیں، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بچی کے والدین جو ہے ان کا موقف کیا ہے، یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی عدالت عالیہ نے اس سے پہلے بچی کو ظہیر کے ساتھ جانے کی اجازت دی تھی، تو بہت سارے لوگوں نے عدالتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ صریحاً غلط بات ہے، کیونکہ عدالتیں کبھی بھی جذبات کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ وہ ثبوت کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انویسٹیگیشن جس طرح کی اس کیس میں ہو رہی تھی، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے عدالت عالیہ نے یہ فیصلہ سنایا۔ عدالت ہمیشہ ثبوت دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے، تو اب چونکہ 11 رکنی میڈیکل بورڈ نے یہ تصدیق کی ہے کہ بچی کی عمر 15 سال ہے، عدالت عالیہ نے اب اسی ثبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بچی خود بیان دے چکی تھی، چونکہ اب اس کی ایج 15 سال ہے، تو اب وہ پاکستانی قانون کے مطابق اپنی مرضی سے شادی
نہیں کر سکتی۔ یہاں پر ناظرین مہدی کاظمی صاحب کے حوصلے کو، ان کی جرت کو داد دینی چاہیے۔ عموماً اس طرح کے کیسز میں لوگ اپنی بچیوں کو بھول جاتے ہیں، دل پہ پتھر رکھتے ہیں، مگر اس بندے نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ اپنی اولاد پر اعتبار کریں تو پورا اعتبار کریں۔ اولاد کے لیے والدین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اتنا پریشر برداشت کیا، میڈیا کا پریشر برداشت کیا، ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، کیا کیا کچھ کہا گیا، مگر اس شخص کے پائے اس بات کو لغزش نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جرت کو دیکھا، ان کی مستقل مزاجی کو دیکھا، ان کی بہادری کو دیکھا، پوری قوم کو دیکھا کہ پوری قوم کیا چاہتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس کیس کا فیصلہ اس بچی کے والدین کے حق میں کرے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بلال انور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان پائندہ باد۔